تو آج ہم ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ آج ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم تو دوسرے کے ہاتھوں میں کھلونے بنے ہوئے، ہمیں تو دوسرے ڈکٹیٹ کراتے ہیں۔ یہ ذلت اور خواری اور نکبت اور رسوائی جس طرح ہمارے اوپر تھوپ دی گئی، تو بہت بڑا سوال ہے کہ پیدا ہوتا ہے یہ معاملہ کیوں ہے؟ آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند مشتاقی فرشتہ ہماری جناب نے؟ یہ ذلت اور رسوائی بہت بڑا کیوں ہے؟ یہ کیوں؟ اور علامہ اقبال نے اس کیوں کا جواب بھی دے دیا، وَقَالَتُمْ النَّصَارَىٰ تُتَمَدُّنَ مِنْهُ۔ یہ ذلت اور رسوائی کس لیے؟ تمہیں سربلندی کیوں حاصل نہیں ہو رہی؟ یہ عروج کیوں نہیں ہے تمہاری قسمت میں؟ اس لیے کہ تمہاری وضاحت جو ہے وہ تو یہود و نصارہ سے نہیں ہوئی، تمہاری لباس، تمہاری طرز زندگی، تمہاری شکل و صورت۔ تو سوال پیدا ہوگا کہ پھر ایمان کہتے کسے ہیں؟ وہ کون سی جن سے نایاب ہے کہ جسے قرآن ایمان کہتا ہے؟ اگلی آیت میں ایمان کو ڈیفائن کر دیا گیا، جا کر قرآن کھول لیجیے، سورہ حجرات کے دوسرے رکوع کی تیسری اور چوتھی آیت پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرما دیا گیا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ مومن تو بس وہی ہیں، صرف وہی لوگ مومن شمار ہوں گے جو ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، جس میں کوئی شک، کوئی ریب، کوئی کھٹک نہیں، دل کے یقین والا ہے۔ اور یہاں اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ ایمان وہ ہے جو انسان کے عمل اور سیرت و کردار پر لازماً اثر ڈالتا ہے۔ اب آئیے وہ کیا طریقے ہیں، وہ عروج حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے، ہمیں اگر دیکھنا ہے، فکر کرنی ہے تو اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مہلت عمر ہمیں دی ہے، ہم اپنے خالق، اس کائنات کے رب، اپنے پالنہار، ہماری تمام احتیاجوں کا ہم سے بڑھ کر جاننے والا، اس کی بندگی کرنے کو تیار ہے کہ نہیں؟ اگر تو اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی بندگی اپنی انفرادی زندگی میں بندگی کا حق ادا کرنے کو تیار ہے تو یہ گویا کہ پہلی سیڑھی بنے گی۔ دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں اگر یہ کام ہونا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوتا، رحمت للعالمین۔ آپ نے فرمایا کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر اسی طریقے سے جیسا کہ پہلے حصے کی اصلاح۔ اور پہلا حصہ کون سا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور۔ یہاں سے اس اصطلاح کو جو ہے اپنے ذہن میں بٹھائیے، منہج انقلاب نبوی، وہ طریقہ کار جس کے ذریعے اسلام کو عروج حاصل ہوا، وہ طریقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔